بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا اور مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میڈیا کے دوست موجود ہوں گے، میری ایک بات نوٹ کریں، اس دیش کا میزائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے، اور سسٹم کہتا ہے کہ مدرسے ٹیررزم کا اڈا ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، 3 راشٹرپتیوں کے نام گنا رہا ہوں جن کی بنیاد مدرسوں سے ہے کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے۔ بھارت نے کرکٹ کا پچھلا وشو کپ جیتا، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو جیت کا جشن منانا تھا، تو میری نئی پیڑھی انہیں کندھے پر اٹھانے کے لیے گجرات کی مسجد کے مؤذن کا لڑکا یوسف پٹھان نکل کر کے سامنے آیا، انہیں اٹھا کر کے پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے۔ وہ یہ قوت، یہ طاقت مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہیں جو ہمارے آپ کے چندوں سے آتے ہیں۔ اور پوری ذمہ داری سے ایک بات اور کہتا ہوں، شاید یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن عمران بول رہا ہے کہ پچھلا وشو کپ جو ہم ہارے، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں، ہار میں جیت میں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو پچھلا وشو کپ ہم ہارے ہیں T20 کا، اگر ٹیم میں محمد شمی ہوتا تو انشاءاللہ شاید ہم وشو کپ نہ ہارے ہوتے۔ یہ بہت بڑا سچ ہے۔ کیا بات ہے یار، اور اس منچ سے یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ دھونی صاحب جو IPL سے باہر ہو گئے، اگر انہوں نے عرفان پٹھان کا کیریئر خراب کرنے کی سازش نہ کی ہوتی تو شاید یہ IPL کا فائنل دھونی کی ٹیم کھیل رہی ہوتی۔ کہیں نہ کہیں زیادتیاں تو ہیں صاحب، ہم آواز اٹھائیں گے کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے کہ نکلے ذاکر۔ اب کئی میڈیا کو ڈنٹ شنٹ بولے تم پھینک کے مار دینا یہ 3 نام ان کے منہ پر کہ نکلے ذاکر، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے مت جوڑو کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ۔ 57 کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت بہت مشکل ہے، حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ۔ ہم لڑ رہے تھے، ہم سے چھینی گئی تھی حکومت، ہم لڑ رہے تھے۔ انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ۔ نظر بھائی جہاں سے آتے ہیں بجنور سے، اس کے آس پاس پشچمی اتر پردیش کے تمام علاقے اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دی فرنگیوں نے، اور یہ کہا کہ ان کی لاشیں تب تک نہ اتریں جب تک عوام کے دل سے کرانتی اور انقلاب کا بھوت نہ اتر جائے۔ ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے۔ اب تک جو کہا وہ ایک طرف، یہ اگلا مصرع کوئی خاموش رہا تو قسم ہے اس ہاتھ کو، کیونکہ یہ بند سن کے میری امی مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ کبھی ہیمان میں حرارت ہو تو بتانا، حفیظ بھائی کے نام جائیں یہ دعائیں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے۔ پکارتا ہوں آپ کو، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے۔ بے شک، واہ واہ واہ، کیا کہنے عمران صاحب۔ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے قرآن نے انسان کی شان برادی مضمون سنتے ہیں۔ میرے دوستو، دریاؤں کے راستے کبھی کسی نے بنائے، دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا۔
دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ کی رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمیں عزتیں ملیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی جلد کا گتا، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا اور آگ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن فقہ کا مسئلہ ہے کہ ناپاک آدمی جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسی طرح اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جی گتے پر تو کچھ نہیں لکھا، اس کو کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو مفتی حضرات نے اس کا جواب دیا کہ اگرچہ اس پر کچھ نہیں لکھا مگر اس کو سی کر قرآن کریم کے ساتھ یکجا کر دیا ہے، نتھی کر دیا ہے، اس کا حصہ بنا دیا ہے، اس لیے اب اس کا حصہ بننے کی وجہ سے اس گتے کی شان بڑھ گئی ہے۔ ناپاک آدمی اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو، اگر بے قیمت گتا قرآن کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، تو انسان ہو کر قرآن کے ساتھ نتھی ہوگا، اللہ تعالیٰ تیری شان کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ اس لیے یہ قرآن ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ امیر المؤمنین کیسے بنے؟ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر پہاڑی کے اوپر چل رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پیچھے پوری فوج ہے۔ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، سب کو پسینہ آ رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں، اور مکہ مکرمہ کی دھوپ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی وجہ سے پوری فوج پریشان ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اپنے لڑکپن میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، اور مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا تھا، اور میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تو میرے والد مجھے کوستا تھا، ڈانٹتا تھا، کہتا تھا کہ عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوست، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور پھر دنیا میں رہے پریشان، اور تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نانا ہمیں کہتا ہے یہ قرآن۔ او میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، تو پر قرآن تیرا رب کرے گا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وفی مقام آخر هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھائی، بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تو قرآن یہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ صحابہ کرام اسی قرآن کو سینے سے لگا کر نکلے اور اسی قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عربوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ اس قرآن پاک کو سینوں سے لگا کر نکلے، جدھر نکلے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ بات کیا تھی؟ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ دنیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا اسی قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیے، قاری قرآن بن جائیے، حافظ قرآن بن جائیے، عالم قرآن بن جائیے، عامل قرآن بن جائیے، ناشر قرآن بن جائیے، داعی قرآن بن جائیے، بلکہ عاشق قرآن بن جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ نبی کی مسنون دعا ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جو اس کو پڑھ کر عمل کرتا ہے، جس طرح قرآن عزت والی کتاب ہے، وہ بندہ بھی عزت والا بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس قرآن پاک کی بدولت اس جگہ تھانہ بھون کا نام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔